السلام علیکم۔ آپ کی خدمت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق کی سیریز لے کر میں حاضر ہوا ہوں، اور اس سیریز میں آپ کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق تمام واقعات تفصیل بتانے کی کوشش کروں گا، جس میں ان کی زندگی کے تمام واقعات، جس میں ان کے بچپن کی زندگی، جوانی اور قبول اسلام سے پہلے کا وقت، قبول اسلام سے بعد کا وقت، ان کی گھریلو زندگی، کتنی بیویاں تھیں، کتنی اولادیں تھیں، ان کے کیا معاملات تھے۔ اس کے علاوہ قبول اسلام کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر آپ کے تمام معاملات، تمام کامیابیاں، اور اس کے بعد خلیفہ اول صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کے معاملات، اور اس کے بعد آپ کی اپنی خلافت کا وقت، جس میں آپ نے عالم اسلام کو بے تحاشا کامیابیوں سے نوازا اور عالم اسلام کو ایک بہت بڑی وسعت دی، اور وہ تمام باتیں اس سیریز میں ہوں گی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو اگر ہماری محنت پسند آتی ہے تو آپ اس چینل سے بندے رہیے، اس کو سبسکرائب کیجئے، اس کو لائک کیجئے، اس کو فالو کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے، اور اپنے دوستوں تک بھی اس کو پہنچائیے۔ شکریہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشراف قریش میں سے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں سفارتکاری کا شعبہ آپ کے خاندان سے متعلق تھا، یعنی جب اہل قریش کی کسی دوسرے قبیلے سے لڑائی ہو جاتی تو آپ ہی کے بزرگوں کو سفیر بنا کر بھیجا جاتا تھا، یا کوئی اور معاملہ پیش آ جاتا یا ضرورت پیش آ جاتی تو اس کام کے لیے بھی آپ ہی کے بزرگ آگے نکلتے تھے۔ آپ کا نسب نامہ یہ ہے: عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزا بن ریاح بن عبداللہ بن قطع بن رضا بن عدوی بن کعب بن لوی بن غالب القرشی العدوی۔ آپ کا نسب کعب بن لوی بن غالب پر آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے سے جہاں ملتا ہے۔ آپ کی کنیت ابو حفظ اور آپ کا لقب فاروق ہے۔ اس لیے آپ نے مکہ مکرمہ میں جب اسلام ظاہر کیا تو اس کے ذریعے سے اللہ نے کفر اور ایمان کے درمیان کھلی جدائی کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام فیل کے 13 سال کے بعد پیدا ہوئے۔ عام فیل کا سال وہ سال کہلاتا ہے جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور آپ اس سال کے 13 سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ آپ کے جسمانی اوصاف یہ تھے کہ آپ خوب گورے چٹے تھے، سرخی مائل رنگ کے تھے، دونوں رخسار آنکھ اور دونوں آنکھیں نہایت خوبصورت تھیں، دونوں پاؤں اور ہتھیلیاں موٹی تھیں، گوشت سے بھرے ہوئے اعضاء، دراز قد و مضبوط جسم کے مالک، سر کے آگے کے بال گھرے ہوئے تھے، قد و قامت میں اتنے لمبے گویا جیسے آپ گھوڑے پہ سوار ہوں، سخت طاقتور تھے، کمزور اور بزدل نہ تھے، مہندی کا استعمال سر کے بالوں میں کرتے تھے، اور جب چلتے تھے تو تیز چلتے تھے، اور جب بولتے تھے تو تیز آواز سے بات کرتے تھے، اور جب کسی کو مارتے تو زور سے کاری ضرب لگاتے تھے۔ آپ کے والد کا نام خطاب بن نفیل ہے۔ آپ کے دادا نفیل بن عبد العزا ان لوگوں میں سے تھے جن کے پاس قریش کے لوگ فیصلہ لے کر آتے تھے۔ آپ کی والدہ کا نام حتمہ بنت ہاشم بن مغیرہ ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیات میں ذکر زینب بنت معگون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملتا ہے۔ یہ سیدنا عثمان بن معگون رضی اللہ عنہ کی بہن ہے۔ ان کے بطن سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی پیدا ہوئی، جن میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبد الرحمن بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المؤمنین حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسری زوجہ میں ام کلثوم بنت جرول ہے، جن کا نام ملکہ بھی ہے، اور ان کے بطن سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، زید بن عمر الاصغر اور عبید اللہ بن عمر۔ ان کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول اسلام کے وقت طلاق دے دی۔ جمیلہ بنت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عاصم بن عمر نامی بیٹے کا عطا کیا تھا۔ ام کلثوم بنت علی، یہ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ ان سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے زید بن عمر اور بیٹی رقیہ بن عمر پیدا ہوئی۔ عاتکہ بنت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بطن سے آپ کا بیٹا غیاث بن عمر پیدا ہوئے، اور اس کے بعد ام حکیم بن الحارث، جن کے بطن سے آپ کی ایک بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 لونڈیوں کا ذکر بھی تاریخ میں ملتا ہے۔ ایک تھیں لوہیہ، جن کے بطن سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن اصغر پیدا ہوئے، اور دوسری ہیں فقیہہ، ان کے بطن سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے چھوٹی بیٹی زینب پیدا ہوئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں اور بیٹیوں کی کل تعداد 13 ہے۔ اس طرح وہ عورتیں
جن سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا، ان کی تعداد بھی 13 تھی۔ ان میں وہ تمام عورتیں بھی شامل ہیں جن سے آپ نے دور جہالت یا دور اسلام میں نکاح کیا، اور بعض کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق بھی دی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کا ایک لمبا عرصہ زمانہ جہالت میں گزارا تھا۔ قریش کے اپنے ہم عمروں کے ساتھ پلے بڑھے۔ آپ اس اعتبار سے ممتاز تھے کہ آپ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے پڑھنا سیکھ لیا تھا، اور ایسے لوگ تعداد میں بہت کم تھے۔ آپ نے بچپن سے ذمہ داری کا بوجھ اٹھایا اور سختی اور تنگی کے ماحول میں جوان ہوئے، یعنی سختی اور عیش و عشرت اور مالداری کی کسی علامت کو دور دور تک نہیں جانا تھا۔ آپ کے والد خطاب سختی سے آپ کو چراگاہ کی طرف اونٹ چرانے کے لیے بھیجتے تھے۔ باپ کی سختی نے آپ کی ذات پر برا اثر چھوڑا، آپ اسے اپنی زندگی بھر یاد کرتے رہے۔ عبد الرحمن بن حاتم اس تفصیل کو یوں بیان کرتے ہیں: ایک جگہ میں عمر بن خطاب کے ساتھ تھا۔ آپ نے مجھ سے کہا، میں اسی جگہ خطاب کے اونٹوں کو چراتا تھا، وہ بہت سخت ہے۔ میں کبھی اونٹ چراتا اور کبھی لکڑیاں چننے چلا جاتا۔ چونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں یہ مرحلہ سختی کا تھا، اس لیے آپ اکثر اسے یاد کرتے۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کا ارادہ کیا۔ جب زحجان نامی جگہ پر پہنچے تو انہوں نے کہا، جسے جو چاہتا ہے دیتا ہے۔ میں اسی وادی میں اونی قمیص پہن کر خطاب کے اونٹوں کو چرایا کرتا تھا، وہ بہت سخت ہے۔ جب میں کام کرتا تو میرے پیچھے لگے رہتے، اگر کوتاہی کرتا تو مارتے۔ میری حالت ایسی ہو گئی کہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان کوئی نہ رہا۔ آپ صرف اپنے باپ کے اونٹوں کو نہیں چراتے تھے، بلکہ بنی مخزوم سے تعلق رکھنے والی اپنی خالاؤں کے اونٹ بھی چراتے۔ اس بات کا ذکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اس وقت کیا جب وہ امیر المومنین ہوا کرتے تھے۔ ایک دن آپ کو خیال آیا کہ میں تو امیر المومنین بن گیا ہوں، اب مجھ سے افضل کون ہوگا؟ تو آپ نے اس دن اپنے نفس کا یہ غرور توڑنے کا فیصلہ کیا اور مسلمانوں کے درمیان کھڑے ہو گئے اور اعلان کیا، عمر بکریوں کا چراوا تھا، بنی مخزوم تعلق رکھنے والی اپنی خالاؤں کے اونٹوں کو چراتا تھا۔ ایک اور روایت میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے، میں نے اپنے جی میں کچھ برائی محسوس کی تو میں نے چاہا میں اسے اسی وقت رون ڈالوں۔ بلا شبہ اسلام لانے سے پہلے مکہ کی زندگی میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پیشے نے قوت تحمل، برداشت، بہادری، سخت گیری جیسی صفات کا مالک بنا دیا۔ زمانہ جہالت میں آپ کی پوری زندگی ایسی نہیں گزری تھی کہ صرف بکریاں چراتے ہوئے آپ نے زندگی گزاری، بلکہ آپ جوانی میں مختلف قسم کی مہارتیں بھی حاصل کی، جیسے کہ جسمانی ورزش، گھڑ سواری، کشتی لڑنا، فن و ضرب و حرب، دور کی مشق اور شعر و شاعری میں دلچسپی لی۔ آپ قوم کی تاریخ اور ان کے حالات و واقعات میں دلچسپی لیتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت میں مشغول ہوئے اور اس سے خوب فائدہ بھی اٹھایا۔ اس کی تجارت نے ان کو مکہ کے مالداروں میں شامل کرایا۔ تجارت کی غرض سے آپ نے جن شہروں کی زیارت کی وہاں سے متعدد معلومات بھی حاصل کی۔ موسم سرما میں شام اور موسم گرما میں یمن کا سفر کیا اور جہالت کی مکی زندگی میں اپنی نمایاں مقام بنایا۔ چونکہ سفارتکاری آپ کو اپنے بزرگوں کی طرف سے اجداد میں ملی تھی، تو تمام فیصلے جو قریش کے آپ کے بزرگ کرتے تھے وہ آپ کے حصے میں آئے، اور عرب کے لوگ اپنے جھگڑے ختم کرانے کے لیے آپ ہی کے پاس آیا کرتے تھے۔ ابن سعد فرماتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے عربوں میں ان کے جھگڑوں کا فیصلہ کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہالت میں پلے بڑھے اور جہالت کی زندگی گزاری اور اس کی حقیقت، رسم و رواج سے بخوبی آشنا ہوئے اور پوری قوت کے ساتھ اس کا دفاع بھی کیا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کیا اور اس کی خوبی حقیقت کو پہچان لیا، ہدایت و گمراہی، ایمان و کفر اور حق باطل کے درمیان حقیقی فرق سے واقف ہوئے تو ایک عظیم بات کہی۔ انہوں نے کہا، جب اسلام میں ایسے لوگ پروان چڑھنے لگے ہیں جو جہالت سے ناواقف ہوں تو اسلام کی ایک ایک جڑ ٹوٹتی چلی جائے گی۔ سب سے پہلے آپ کے دل پر نور کی کرنیں اس وقت پڑی جب آپ نے دیکھا کہ قریش کی عورتیں آپ اور آپ جیسے لوگوں کی بدسلوکیوں سے تنگ آ کر اپنا ملک چھوڑ کر دوسرے ملک جا رہی ہیں۔ اس وقت آپ کا دل نرم پڑ گیا اور ضمیر نے آپ کو ملامت بھی کی۔ آپ نے ان پر اظہار غم کیا اور ان کو ایسا بہترین کلام سنایا جس سے وہ سننے کی امید آپ سے نہیں رکھتی تھی۔ ام عبداللہ بنت حتمہ کا بیان ہے، جب ہم ہجرت حبشہ کے لیے کوچ کر رہی تھیں تو عمر آئے اور میرے پاس کھڑے ہو گئے۔ انہیں ان کی بہت سی اذیتوں اور سختیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا، اے ام عبداللہ، کیا کوچ کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا، ہاں، اللہ کی قسم، ہم ضرور اللہ کی زمین میں ہجرت کریں گی۔ تم لوگوں نے ہم کو تکلیف دی ہے، ستایا ہے، یہاں تک کہ اللہ ہمارے لیے کشادگی پیدا کر دے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
اللہ آپ لوگوں کا ساتھی ہو، میں نے اس وقت آپ کی طرف سے ایسی رکعت اور نرمی دیکھی جو کبھی نہ دیکھی تھی۔ چنانچہ جب عامر بن ربیعہ تشریف لائے جو اپنی کسی ضرورت کے لیے باہر گئے ہوئے تھے، میں نے ان سے واقعہ بیان کیا تو انہوں نے کہا لگتا ہے تم عمر کے اسلام کی امید رکھتی ہو۔ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا وہ اس وقت تک اسلام نہیں لا سکتے جب تک خطاب کا گدھا اسلام نہ لائے، یعنی کہ ناممکن بات ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے عزم و یقین کو دیکھ کر بہت متاثر ہوئے اور احساس کیا ان کا سینہ تنگ ہے، اس لیے نئے دین کو ماننے والے اتنی زبردست مشکلات و مصائب کا سامنا کر رہے ہیں، پھر بھی اس پہ جمے ہوئے ہیں۔ آخر اس ناقابل تذکیر قوت کا راز کیا ہے؟ آپ کے دل کو ایک چرکا لگا۔ اس واقعے کے کچھ ہی دنوں بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے آپ اسلام لے آئے۔ دعائے نبوت ہی آپ کے قبول اسلام کا بنیادی سبب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اے اللہ، ابو جہل بن ہشام اور عمر بن خطاب میں جو تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہو اس کے ذریعے سے اسلام کو غالب کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کے نزدیک ان دونوں میں سے عمر زیادہ پسندیدہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے لیے اسباب مہیا کیے۔ آپ کے قبول اسلام کے بارے میں بہت سی روایات موجود ہیں، لیکن حدیث کے معیار کے مطابق ان کی اسناد تحقیق کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے اکثر صحیح نہیں ہے۔ تاہم سیرت و تاریخ کی کتابوں میں مذکورہ روایات کے مطابق آپ کے قبول اسلام اور اس کے اعلان کو جس طرح بیان کیا گیا ہے کہ قریش کے لوگ اکٹھے ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کون قتل کرے گا؟ عمر بن خطاب نے کہا، میں یہ کام کروں گا۔ اے عمر، تم ہی اسی کے لیے موضوع ہو۔ وہ سخت گرمی کے دن میں ٹھیک دوپہر کے وقت گردن میں تلوار لٹکائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے کچھ ساتھیوں کو قتل کرنے کے لیے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں ابو بکر، علی اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر حضرات موجود تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں رہ گئے تھے، حبشہ ہجرت نہیں کی تھی۔ قریش نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی صفا پہاڑی کے نیچے دارالرقم میں موجود ہیں۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ بن حنام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا، اے عمر، کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے کہا، میں اس بد مذہب کے پاس جا رہا ہوں جس نے قریش کی جمعیت کو پارا پارا کر دیا ہے، اس کے عقیدہ وروں کو بیوقوف کہا ہے، ان کے دین میں عیب لگایا اور ان کے معبودوں کو گالی دی تاکہ اسے قتل کر دو۔ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے عمر، تم کتنے غلط راستے پہ چل رہے ہو، اللہ کی قسم تم کو خود تمہاری ذات نے دھوکہ دیا، تم انتہا پسندی کا شکار ہو گئے ہو اور بنو عزی کو برباد کرنا چاہتے ہو۔ تمہارا کیا خیال ہے، تم محمد کو قتل کر دو گے اور بنو اور مناف تمہیں زمین پر چھوادار چھوڑ دیں گے؟ اسی طرح دونوں میں آپس میں بحث کرتے رہے، آوازیں بلند ہو گئیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، میرا گمان ہے تو بھی بد مذہب ہو گیا ہے، اگر یہ سچ ہے تو تجھی سے شروعات کروں گا۔ نعیم رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ وہ باز نہیں آ رہے تو انہوں نے کہا، میں تم کو خبر دیتا ہوں کہ تمہارے خاندان اور تمہارے بہنوئی اور گھر والے مسلمان ہو چکے ہیں، تم جس گمراہی پر ہو اسے انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بات سنی تو پوچھا، وہ کون کون ہے؟ انہوں نے کہا، تمہارے بہنوئی اور چچیرے بھائی اور تمہاری بہن۔ عمر بن خطاب نے جب یہ سنا تو ان کی بہن اور بہنوئی اسلام لے آئے ہیں تو آپ کو سخت غصہ آیا۔ ان کے پاس پہنچے، جب گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو انہوں نے پوچھا، کون؟ آپ نے کہا، ابن خطاب۔ وہ لوگ جو اپنے ہاتھوں میں قرآن لیے پڑھ رہے تھے، جب عمر کے آنے کا احساس ہوا تو جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے، قرآن کو اسی حالت میں بھول کر چھپنے لگے۔ جب آپ داخل ہوئے اور آپ کی بہن نے آپ کو دیکھا تو چہرے کے غصے سے آپ کو بھانپ لیا، جلدی سے صحیفہ کو اپنی ران کی چھپا لیا۔ آپ نے کہا، اور پست آواز میں جو تمہارے پاس سنی یہ کون سی بات تھی؟ در حقیقت وہ لوگ سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے۔ انہوں نے کہا، ہماری آپس کی بات کے علاوہ کسی چیز کی نہ تھی۔ آپ نے کہا، شاید تم دونوں بد مذہب ہو گئے ہو۔ ان کے بہنوئی نے کہا، تمہاری کیا رائے ہے اگر حق تمہارے دین کے علاوہ دوسری جگہ ہو؟ اتنے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بہنوئی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چڑھ دوڑے اور ان کی ڈاڑی کو پکڑ لیا، پھر دونوں نے اٹھا پٹک کی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت طاقتور تھے، آپ نے سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین میں پٹک دیا، خوب روندا اور پھر ان کے سینے پر بیٹھ گئے۔ اتنے میں آپ کی بہن آ گئی اور آپ کو اپنے شوہر سے دور کرنے لگی۔ آپ نے ان کو تھپڑ رسد کیا جس سے ان کا چہرہ خون آلود ہو گیا۔ بہن نے غصے کی حالت میں کہا، اے اللہ کے دشمن، کیا تم مجھے اس لیے مار رہا ہے کہ میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتی ہوں؟ آپ نے کہا، ہاں۔ انہوں نے کہا، جو تجھے کرنا ہے کر لے، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ تیری مرضی کے خلاف ہم اسلام لا چکے ہیں۔ جب عمر نے یہ باتیں سنی تو شرمندہ ہوئے، ان کے شوہر کے سینے سے اتر کھڑے ہوئے اور بیٹھ گئے۔ پھر کہا، تمہارے پاس جو صحیفہ ہے مجھے دو، میں اسے پڑھوں گا۔ آپ کی بہن نے کہا، میں ایسا نہیں کروں گی۔ آپ نے کہا،
تمہاری بربادی ہو، تمہاری بات نے میرے دل کو متاثر کیا ہے، مجھے صحیفہ دو، میں اسے دیکھ تو لوں۔ میں تجھے یقین دلاتا ہوں کہ میں اس میں خیرات نہیں کروں گا، تو جہاں چاہے محفوظ رکھ لینا۔ انہوں نے کہا تم ناپاک ہو، اسے صرف پاک لوگ ہی چھوتے ہیں، جاؤ غسل کرو یا وضو کر لو۔ آپ غسل کرنے گئے، پھر اپنی بہن کے پاس لوٹ کر آئے۔ انہوں نے آپ کو صحیفہ دیا جس میں طٰہٰ اور دوسری صورتیں تھیں۔ آپ نے اس میں دیکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب الرحمن الرحیم پہ پہنچے تو کانپ اٹھے، صحیفہ ہاتھ سے گر گیا، پھر خود کو سنبھالا، اس میں سے پڑھا سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 1 سے لے کے 8 تک، جو ترجمہ یہ ہے: طٰہٰ، ہم نے یہ قرآن تجھ پر اس لیے نہیں اتارا کہ تم مشقت میں پڑ جائے، بلکہ اس کی نصیحت کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اس کا اتارنا اس کی طرف سے ہے جس نے زمین کو اور بلند آسمان کو پیدا کیا، جو رحمان ہے، عرش پہ قائم ہے، جس کی ملکیت آسمانوں اور زمین ان دونوں کے درمیان اور اس کے نیچے ہر چیز پر ہے۔ اگر تو اونچی بات کہے تو وہ ہر ایک پوشیدہ بلکہ پوشیدہ سے پوشیدہ چیز تک بخوبی جانتا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بہترین نام اسی کے ہیں۔ یہ آیتیں آپ کے دل پر بہت اثر انداز ہوئی۔ آپ نے کہا کیا قریش اس سے بھاگتے ہیں؟ جب پھر اللہ کے اس فرمان تک پہنچے، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 13 سے 16: بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا عبادت کے کوئی اور لائق نہیں، بس تو میری ہی عبادت کر اور میری ہی یاد میں نماز قائم کر۔ قیامت یقیناً آنے والی ہے جس سے میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ ہر شخص کو وہ بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی ہو۔ بس اب اس یقین سے تجھے کوئی ایسا شخص نہ روک دے جو اس پہ ایمان نہ رکھتا ہو، اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہو، بس تو ہلاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے کہا تو ایسی بات کہہ رہا ہو، اس کے لیے یہی مناسب ہے کہ اس کے ساتھ کسی دوسرے کی عبادت نہ کی جائے۔ مجھے بتاؤ محمد کہاں ہے؟ جب خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ سنا تو گھر سے نکلے، وہ چھپے ہوئے تھے، اور کہا اے عمر خوش ہو جاؤ، مجھے امید ہے کہ آپ حق پہ ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ کے حق میں بروز سوموار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ اے اللہ، ابو جہل بن ہشام یا عمر بن خطاب دونوں میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ بہتر ہو، اس کے ذریعے سے اسلام کو غالب کر دے۔ جب انہوں نے بات کی سچائی کا اعتبار کر لیا تو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی کے نیچے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار سنبھالی، گردن میں لٹکائی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی طرف چل نکلے۔ وہاں پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی تو خوفزدہ ہو گئے۔ کسی نے بھی دروازہ کھولنے کی ہمت نہ کی، کیونکہ انہیں جناب عمر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید دعوت معلوم تھی۔ جب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ خوفزدہ ہیں تو کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا عمر بن خطاب ہے۔ آپ نے کہا عمر بن خطاب، دروازہ کھول دو، اگر اللہ نے اس کے لیے بھلائی چاہی تو اسلام لے آئے گا، اس کے علاوہ اس کا ارادہ ہے تو اسے قتل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے آدمی نے آپ کے دونوں بازو کو پکڑ لیا، یہاں تک کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف بڑھے اور ان کی چادر سے ان کی کمر کو پکڑ لیا، پھر تیزی سے کھینچا اور کہا اے خطاب کے بیٹے، تمہارا کیسے آنا ہوا؟ اللہ کی قسم میں تم کو تمہارے ارادے سے باز آنے والا نہیں پاتا، یہاں تک کہ تم پر اللہ تعالیٰ مصیبت ڈال دے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں آپ کے پاس اللہ اور اس کے رسول اور اس کی طرف سے جو آپ لے کر آئے ہیں اس پر ایمان لانے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو دارالارقم میں موجود تھے جان لیا کہ عمر اسلام لے آئے۔ پھر صحابہ ادھر ادھر چلنے لگے۔ حمزہ بن عبد المطلب کے ساتھ جب عمر اسلام لے آئے تو انہوں نے کافی قوت محسوس کی۔ انہیں لگا کہ ابھی دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں پہنچنے دیں گے اور دیگر صحابہ بھی ان دونوں کے ذریعے سے اپنے دشمن کا بدلہ لے لیں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکمل خلوص وحیت کے ساتھ اسلام میں داخل ہوئے اور پوری قوت کے ساتھ اسلام کے استحکام کے لیے کام کیا۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے اللہ کے رسول، کیا زندہ یا مردہ دونوں حالتوں میں ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ کی قسم، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے،
تم حق پر ہو، خواہ تم وفات پا جاؤ یا تم باحیات رہو۔ آپ نے کہا پھر چھپنا کیوں؟ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ معبوس کیا، آپ ضرور و بالضرور کھلے عام نکلیں گے۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ اعلان دعوت کا وقت آ گیا ہے، اسلامی دعوت اتنی طاقتور ہو چکی ہے خود اپنا دفاع کر سکے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان دعوت کی اجازت مل گئی۔ آپ صحابہ کی 2 صفوں کے درمیان نکلے، ایک میں عمر تھے اور ایک میں حمزہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے۔ جب قریش نے آپ کے ساتھ عمر اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو اس قدر تکلیف ہوئی کہ انہیں تکلیف کبھی نہ ہوئی ہوگی۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبول اسلام کے ذریعے سے اسلام اور مسلمانوں کو قوت بخشی۔ آپ بہت نڈر آدمی تھے، اس بات کی بالکل پرواہ نہ کرتے تھے کہ میرے پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ آپ اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے دیگر صحابہ رسول محفوظ رہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکین قریش کو چیلنج کیا، ان سے لڑائی کی، یہاں تک کہ کعبہ میں خود اور آپ کے ساتھ ہی دوسرے مسلمانوں نے نماز پڑھی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو قریش آپ کے اسلام کو نہ جان سکے۔ آپ نے کہا مکہ والوں میں کون ایسا آدمی ہے جو باتوں کو خوب پھیلاتا ہو؟ آپ کو بتایا گیا کہ جمیل بن معمر ہے۔ آپ اس کے پاس گئے اور میں آپ کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ کیا کرتے ہیں۔ میں ایک چھوٹا لڑکا تھا لیکن میں دیکھتا، سنتا اور سمجھتا تھا۔ آپ اس کے پاس آئے اور کہا، اے جمیل، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اللہ کی قسم، آپ نے ابھی دوسرا کلمہ کہا نہیں تھا۔ وہ اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے بھاگا۔ عمر اس کے پیچھے تھے، میں اپنے والد کے پیچھے تھا، یہاں تک کہ جو مسجد کے دروازے پر کھڑا ہوا اور تیز آواز سے چیخا، ایک قریش کے لوگوں، وہ لوگ کعبہ کے ارد گرد اپنی مجلسوں میں بیٹھے تھے۔ بے شک عمر بن خطاب بے دین ہو گیا۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو کہتے ہیں اس نے جھوٹ کہا ہے، بلکہ میں اسلام لے آیا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، جب سے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے ہم کافروں پر برابر بھاری رہے۔ ہمیں یاد ہے کہ ہم نے خانہ کعبہ کے طواف اور اس میں نماز پڑھنے کی طاقت نہ تھی، یہاں تک کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے۔ جب اسلام لے آئے تو آپ نے ان سے لڑائی کی، یہاں تک کہ وہ ہمیں چھوڑنے میں مجبور ہو گئے۔ پھر ہم نے نماز پڑھی اور طواف بھی کیا۔ نیز آپ کا بیان ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا ایک فتح اور آپ کی ہجرت ایک مدد اور خلافت ایک رحمت تھی۔ ہمیں یاد ہے کہ خانہ کعبہ میں نماز اور اس کے طواف کی طاقت نہیں رکھتے تھے، یہاں تک کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے۔ جب آپ اسلام لے آئے تو ہم نے ان سے لڑائی کی، یہاں تک کہ انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا اور نماز پڑھنے لگے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت کے 6 سال 27 سال کی عمر میں ذی الحج کے مہینے میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے 3 دن کے بعد اسلام قبول کیا۔ اس وقت مسلمانوں کی کل تعداد 39 تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 39 آدمی تھے، میں نے 40 کی تعداد پوری کر دی۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ ہجرت کا ارادہ کیا تو علی اللہ نے ہجرت کی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا، میرے علم کے مطابق عمر بن خطاب کے علاوہ تمام مہاجرین نے چھپ کر ہجرت کیا، لیکن جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کا عزم کیا تو تلوار کو گردن میں لٹکایا اور ترکش کو کندھے پر رکھا، ہاتھ میں تیر پکڑے اور لاٹھی لے کر نکل پڑے۔ کعبہ کی طرف گئے، قریش اس کے صحن میں بیٹھے تھے۔ بہت اطمینان سے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے 7 چکر مکمل کیے، پھر مقام ابراہیمی پہ آئے، اطمینان سے نماز پڑھی، پھر ایک ایک کر کے تمام حلقوں سے گزرے اور ان سے کہا، چہرے برباد ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان کی عزت کو خاک میں ملا دے۔ جس کی یہ خواہش ہو کہ اس کی ماں اسے گم پائے، اس کی اولاد اس سے ماتم کرے یا اس کی عورت بیوہ ہو جائے تو وہ اس وادی کے پیچھے مجھ سے ملاقات کرے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے، آپ کے ساتھ صرف کمزوروں کی ایک جماعت ساتھ رہی، آپ نے ان کو سکھایا، ان کی رہنمائی کی، رضا الہی کے لیے آگے بڑھتے گئے۔ اسی طرح سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اقوال و افعال سے اپنے دین اور عقیدے کی خدمت میں برابر لگے رہے۔ اللہ کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہ کرتے۔ مسلمانان مکہ میں سے جو وہاں سے ہجرت کرنا چاہتا، آپ اس کے لیے مددگار اور سند کی اجازت ہوتے۔ اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سچائی کے وزیر بن کر رہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور عوین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بھائی چارگی کا رشتہ کیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ آپ کے اور عتبان بن مالک اور ایک قول کے مطابق آپ کے اور معاذ بن غفران کے درمیان بھائی چارگی کا رشتہ قائم کیا گیا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔